کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں وہی بعض اوقات سب سے زیادہ جلتے کیوں ہیں؟ یہ رشتہ دار، دوست، ہمسائے یا ساتھی جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے حسد کا زہر کیوں نظر آتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کی جو آپ سے جلتے ہیں۔ نمبر 1، حسد کرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، جن کے اندر حسد ہوتی ہے آپ کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر آپ کی خیر خواہ بنتے ہیں، لیکن دل سے وہ آپ کے خلاف جان، غصہ اور نفرت رکھتے ہیں۔ یہ کبھی آپ کی کامیابی کو سراہیں گے نہیں۔ جب سب آپ کی تعریف کریں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ناکامی پر اندر سے خوش ہوتے ہیں، اکثر مزاج کے پردے میں آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے یا بہانے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کی نفسیات کیا ہیں؟ حسد کرنے والا شخص خود کو ناکام، محروم یا کمتر سمجھتا ہے۔ اسے آپ کی ترقی اپنی ناکامی کا آئینہ لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے، میں کیوں پیچھے ہوں؟ اور بعض اوقات تو رشتہ داری کے درمیان یہ حسد نسل در نسل چلتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے بچے پڑھ جائیں تو نوکری یا کاروبار میں کامیاب ہو جائیں تو دوسرے رشتہ داروں کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام میں حسد کو روحانی بیماری کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نمٹنے کا طریقہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا قدم ایسے لوگوں کو پہچانے، لیکن ان سے الجھے نہ، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ دوسرا راستہ یہ اختیار کریں کہ اپنی کامیابیوں کو کم ظاہر کریں، خاص طور پر ان کے سامنے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی کامیابی کو بالکل تذکرہ ہی نہیں کرنا، ذکر ہی نہیں کرنا، جس کی وجہ سے ان کے اندر حسد آئے، بغض آئے، کینہ آئے۔ تیسرا قدم، ان کی منفی رویے پر دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ صبر سے کام لیں۔ چوتھا قدم، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ حسد کرنے والا خود سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ان سب اہم اللہ سے پناہ مانگیں، نماز پڑھیں اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں سے جلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے لوگ جلتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کچھ خاص کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مزید کامیابیاں مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ موضوع، آج کی بات اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پہ نئے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اچھے پیغامات آپ تک موصول ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر اچھا پیغام آپ تک پہنچانے کی، اور دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شر سے ہماری حفاظت